اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 36 ہے اور ہماری بحث چل رہی تھی توابع میں کہ توابع کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے تابع کی تعریف بیان کی کہ تابع ہر وہ دوسرا اسم ہوتا ہے جو اپنے پہلے اسم کے ساتھ اعراب اور جہت میں موافق ہو، ایسے اسم کو تابع کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ اسم جس اسم کی اتباع کر رہا ہوتا ہے اس اسم کو متبوع کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے گزشتہ درس میں اس چیز کو بھی بیان کیا کہ توابع کی تعداد 5 ہے ہمارے پاس۔ ان میں سے پہلی قسم کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، اور وہ پہلی قسم تھی صفت، کہ صفت بھی ایک تابع ہے جس کی ہم نے مزید ڈیٹیل کو گزشتہ درس میں بیان کیا ہے۔ آج ہماری جو بحث ہے، آج کا درس جس چیز سے ریلیٹڈ ہے وہ توابع کی دوسری قسم میں ہے، اور وہ ہے تاکید۔ لہٰذا دوسرا جو تابع ہے وہ تاکید ہے۔ تاکید کیا ہوتی ہے؟ تاکید وہ تابع ہوتا ہے جو متبوع کی طرف دی جانے والی نسبت میں پختگی کو بیان کرتا ہے، اور اس طرح پختگی کو بیان کرتا ہے کہ کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ مثلا ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جاء زید، زید آیا۔ اب یہاں پر آنے کی نسبت ہے زید کی طرف کہ زید آیا ہے، لیکن اگر ہم اس نسبت کو مزید پختہ طریقے سے بیان کرنا چاہیں کہ زید حتماً آیا ہے، زید کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ہم نے تاکید کے طور پر ایک دوسری مرتبہ زید کو بیان کر دیا، تکرار کر دیا زید کا، اور ہم نے کہا جاء زید زید۔ یہ جو دوسرا زید آیا ہے اس نے نسبت میں پختگی کو بیان کیا ہے کہ زید کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح مثلا جاء القوم کلہم، ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں جاء القوم، قوم آئی۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی احتمال ہو کہ توہم ہو کہ ممکن ہے قوم کے بعض افراد آئے ہوں، بعض نہ آئے ہوں۔ پھر ہم نے آگے جب لگایا کلہم تو اس نے تاکید بیان کر دی کہ قوم کے تمام افراد آئے ہیں۔ لہذا یہ جو آنے کی نسبت قوم کی طرف ہے اس نسبت کو مزید پختہ کر دیا ہے اور ہر قسم کے توہم کو دور کر دیا ہے۔ کس نے؟ کلہم نے۔ لہذا یہ جو کلہم ہے یہ تاکید ہے، یہ تابع ہے۔ یا پہلی مثال میں جاء زید زید، دوسرا زید جو ہے یہ تاکید ہے، یہ تابع ہے، اور پہلا زید وہ متبوع ہے۔ اسی طرح جو القوم ہے یہ متبوع ہے۔ اب تاکید کا کیا مقصد ہوتا ہے، ہم کیوں لاتے ہیں، اس کے مختلف اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں، ہم ان میں سے چند ایک کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات تاکید ہم لاتے ہیں اس بات کے لیے، کلام کو مستحکم کرنے کے لیے، جس طرح ہم نے یہ بھی مثال پیش کی کہ جاء زید زید۔ اب یہاں پر اس میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ثابت ہے، زید کا آنا ثابت ہے، زید آیا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک تو یہ غرض ہوتی ہے کہ ہم تاکید لاتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے جو دوسرا زید لایا ہے اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے لایا ہے کہ زید حتماً آیا ہے، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یا ہم تاکید اس لیے لاتے ہیں تاکہ عدم شمول کا توہم دور ہو جائے۔ اس کی مثال بھی ہم نے جو ابھی پیش کی کہ جاء القوم کلہم، کیونکہ اگر ہم فقط جاء القوم کہتے کہ قوم آئی، اب اس میں کوئی توہم ہو سکتا تھا، احتمال کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ قوم کے بعض افراد آئے ہیں، بعض نہیں آئے، یا کچھ افراد ابھی تک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے کلہم کہا تو عدم شمول کا وہم دور ہو گیا۔ لہٰذا یہاں پر ہم نے جو یہ جو تاکید لائی ہے، تاکید کو لایا ہے کلہم، اس کلہم نے عدم شمول کے توہم کو دور کر دیا ہے۔ لہٰذا کہ یہ جو نسبت ہے جاء اور القوم کے درمیان، اس میں قوم کے تمام افراد شامل ہیں۔ ایک یہ مقصد بھی ہوتا ہے تاکید لانے کا۔ یا تاکید لائی جاتی ہے مجاز کے توہم کو دور کرنے کے لیے۔ مثلا کتب الامیر الامیر،
اگر ہم فقط کہتے کہ کاتب الامیرو کہ امیر نے لکھا ہے تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید امیر نے خود نہ لکھا ہو، امیر نے کسی سے لکھوایا ہو، کسی اور نے لکھا ہو یہ خط یا کوئی چیز۔ لیکن جب ہم نے دوسری مرتبہ الامیر و تاکید کے طور پر بیان کیا ہے تو اس نے یہ مجاز کے توہم کو دور کر دیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ امیر کی طرف ہم نے ویسے نسبت دی ہے کہ امیر نے لکھا ہے اور حقیقت میں کسی اور نے لکھا ہے، اس طرح بات نہیں ہے، بلکہ امیر نے خود ہی لکھا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ جو تاکید آئی ہے دوسری مرتبہ جو ہم نے تکرار کیا ہے الامیروں کا، اس نے مجاز کے توہم کو دور کیا ہے۔ یا بعض اوقات صاحب کے توہم کو دور کرنے کے لیے تاکید کو لایا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے، اور وہ اگر آگے سے یہ کہے کہ نام ھذا ولد، یہ مثلا وہ کہتا ہے کہ کیا یہ آپ کا بچہ ہے، اب اگر یہ شخص فقط یہ کہے کہ نعم ھذا ولدی، کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، تو ممکن ہے یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کسی سامنے والا کہ ممکن اس نے صاحباً کہہ دیا ہو، حقیقت میں اس کا سگا بیٹا نہ ہو۔ لیکن جب وہ 2 مرتبہ کہتا ہے، تکرار کے ساتھ کہتا ہے کہ نعم نعم ھذا ولدی، کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو یہاں پر گویا صاحب کا جو وہم آ رہا تھا سامنے والے کے ذہن میں، وہ وہم دور ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی یہ جو ہم نے اغراض و مقاصد ذکر کی ہیں تاکید کے، اس کے علاوہ بھی کچھ مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ مختصر طور پر ایک تاکید کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں، اصل بحث کی طرف آتے ہیں۔ تاکید، یہ جو جاء زید زید جاء القوم کلہم، ایک تو یہ تابع ہو گیا جو تاکید کو بیان کر رہا ہے، مثلا جاء زید زید، یہ دوسرا زید جو ہے یہ تابع ہے، یہ تاکید ہے، اسے تاکید کہتے ہیں۔ یا کلہم، یہ بھی تابع ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے۔ اب یہ تابع جس مطبوع کی تاکید کر رہا ہوتا ہے، تاکید کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اس مطبوع کو مؤکد کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو پہلا زید ہے اسے ہم مؤکد کہیں گے کہ اس کی تاکید لائی گئی ہے۔ القوموں کی تاکید لائی گئی ہے تو القوموں کو مؤکد کہیں گے۔ تو لہٰذا جو تاکید ہوتی ہے، یہ جو تابع ہے، اس تاکید جو تابع ہوتا ہے، اس کے مطبوع کو مؤکد کہا جاتا ہے۔ اب اس تاکید کی 2 قسمیں ہیں، تاکید یا لفظی ہوتی ہے یا معنوی ہوتی ہے۔ تاکید لفظی کیا ہوتی ہے؟ خود لفظ کا تکرار۔ یہ جو ہم نے تاکید بیان کر رہے ہیں، بعض اوقات اسی لفظ کا تکرار کر کے تاکید کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے جاء زید زید، ہم نے زید کا ہی تکرار کر دیا، اسی لفظ کا ہی تکرار کر دیا، تو یہ تاکید لفظی کہلائے گی۔ یا جسے ہم نے پہلے بھی کچھ مثالیں بیان کی کہ کاتب الامیرو، یہ بھی تاکید لفظی ہے۔ یا نعم نعم ھذا ولدی، یہ بھی تاکید لفظی ہے۔ یا ضرب زیدن، یہ بھی تاکید لفظی ہے۔ یعنی جس تاکید میں خود لفظ کا تکرار کیا جائے، ایسی تاکید کو تاکید لفظی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری قسم جو تاکید کی ہے وہ ہے تاکید معنوی۔ تاکید معنوی میں اسی لفظ کا تکرار نہیں ہوتا، بلکہ اس تاکید کے لیے کچھ الفاظ معین ہیں، وہ الفاظ تاکید بیان کرتے ہیں۔ جس طرح جاء القوم کلہم میں، اب یہ جو کلہم ہے یہ اسی پہلے لفظ کا تکرار نہیں ہے، یعنی جاء القوم ہم نے نہیں کہا بلکہ کلہم کہا ہے۔ یہ جو کلو ہے یہ تاکید معنوی کا ایک لفظ ہے۔ اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں تاکید معنوی کے۔ تاکید معنوی کے ہمارے پاس 8 الفاظ ہیں، نفس، عین، کلا، کلتا، کلو، اجمعو، اقطعو، ابسعو۔ یہ جو 8 الفاظ ہیں، ان 8 الفاظ سے تاکید، بعض چیزوں کی تاکید بیان کی جاتی ہے۔
اور ان کو تاکید معنوی کہا جاتا ہے کہ تاکید معنوی کی الفاظ ہیں، یعنی جس جملے میں ان الفاظ سے تاکید لائی گئی ہو وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر تاکید معنوی لائی گئی ہے، اور جہاں پر خود اسی لفظ کا تکرار کیا گیا ہو تو وہاں ہم کہیں گے یہاں پر تاکید لفظی سے تاکید لائی گئی ہے۔ اب ہم ان 8 الفاظ کو مزید بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں ہم کچھ گروہ بنا دیتے ہیں ان الفاظ کے۔ ایک گروہ ہے ہمارے پاس نفسن اور عین کا، دوسرا گروہ ہے کلا اور کلتا کا، تیسرا ہے کلن اور اجمعو کا، اور آخری ہے اقطعو اور ابصعو کا۔ سب سے پہلے ہم نفسن اور عین کی طرف آتے ہیں۔ نفسن اور عین، یہ دونوں لفظ تاکید معنوی کے یہ جو 2 لفظ ہیں، یہ دونوں واحد، تثنیہ اور جمع، ان تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ یعنی واحد کی بھی ہم تاکید لا سکتے ہیں نفس اور عین کے ذریعے، تثنیہ کی بھی تاکید لا سکتے ہیں، اور جمع کی بھی تاکید لا سکتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مؤکد کے حساب سے، چونکہ ہم نے بیان کیا کہ جس مطبوع، یہ جو تاکید جس مطبوع کا تابع ہوتا ہے اس مطبوع کو ہم نے کہا کہ مؤکد کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مؤکد مفرد ہے، واحد ہے، تو یہ تاکید، یہ جو نفس اور عین ہیں، ان کے صیغے بھی واحد والے ہوں گے، ان کی ضمیر بھی واحد والی ہوگی۔ اگر وہ مؤکد تثنیہ کا ہے تو یہ جو لفظ ہیں، یہ ہم مزید بھی آگے چل کر اس کو بیان کرتے ہیں، ان کے جو ضمیریں ہیں وہ بھی تثنیہ والی ہوں گی۔ اگر ان کا مؤکد جمع ہے تو جو تاکید لائیں گے نفس اور عین کے ذریعے، ان کے صیغے بھی جمع والے ہوں گے اور ضمیر بھی جمع والی ہوگی۔ مثلا جاء الرجل نفسہ یا جاء الرجل عینہ، ایک مرتبہ ہم نے کہا جاء الرجل، مرد آیا۔ اب اس میں ہم نے مزید تاکید جب بیان کی، تاکید کو لایا ہم نے، تو ہم نے کیا کہا؟ جاء الرجل نفسہ، مرد، وہ مرد خود بخود آیا، بے نفس ہی آیا، یا بعینہ ہی آیا، جاء الرجل عینہ۔ اب یہاں پر الرجل مؤکد ہے کیونکہ اس کی تاکید لی جا رہی ہے، اور نفسہ تاکید ہے یا عینہ تاکید ہے۔ الرجل واحد ہے تو نفس جو ہے صیغہ یہ بھی واحد کا ہے، اور ہو ضمیر بھی واحد کی ہے۔ عین صیغہ مفرد کا ہے، واحد کا ہے، اور ہو ضمیر بھی واحد کی ہے، لہٰذا یہ دونوں شرطیں یہاں پر پائی جاتی ہیں، یعنی صیغے بھی مؤکد کے حساب سے ہیں، اور ضمیر بھی جو ضمیر ہے وہ بھی مؤکد کے حساب سے ہے، تو یہاں پر ہم تاکید لا سکتے ہیں، جاء الرجل نفسہ یا جاء الرجل عینہ۔ اگلی مثال جیسے جاء الرجلان انفسہما یا جاء الرجلان اعینہما۔ الرجلان تثنیہ کا صیغہ ہے، انفس کے ساتھ جو ضمیر آئی ہے ہما وہ بھی تثنیہ کی ہے، آیون کے ساتھ جو تاکید آئی ہے ہما، وہ جو تاکید لائی گئی ہے اس کی جو ضمیر ہے ہما وہ بھی تثنیہ والی ہے۔ اب یہاں پر اب سوال کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ یہاں پر جو صیغے اور ضمائر مؤکد کے حساب سے ہوں گے، تو یہاں پر جب مؤکد تثنیہ ہے تو انفس اور اعین، یعنی عین کے جو اور نفس کی جو تثنیہ آتی ہے وہ انفس اور اعین نہیں آتی، بلکہ نفسان اور عینان آتی ہے، یہ تثنیہ ہے۔ تو انفس تو جمع کا صیغہ ہے نفس کا، جو اعین ہے یہ تو عین کی جمع ہے، یہ ہم نے کیوں یہاں پر جمع کا صیغہ کیوں لایا ہے، تثنیہ کا کیوں نہیں لایا؟ دیکھیں ایک قانون ہے کہ جب ہم کسی اسم کو، یعنی جب کوئی تثنیہ اسم کو ہم تثنیہ ضمیر کی طرف اضافت دیں تو جو اسم ہوتا ہے تثنیہ والا اس کو ہم جمع کے صیغے میں لاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے جو تثنیہ کا صیغہ نفس کا نہیں لایا بلکہ جمع کا صیغہ لائے ہیں، کیونکہ آگے جو اضافت ہے وہ تثنیہ کی ضمیر کی طرف ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو اعین ہے، عین کا تثنیہ اس وجہ سے ہم نے نہیں لایا کیونکہ آگے جو اضافت ہے وہ تثنیہ کی ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، تو یہاں اس وجہ سے ہم نے یہاں پر جو صیغہ لائے ہیں نفس اور عین کا، وہ جمع کا صیغہ لائے ہیں ہم۔ یا اگلی مثال ہے جاء الرجال انفسہم یا جاء الرجال اعینہم۔ یہاں پر الرجال مؤکد ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے تو انفس بھی جمع ہے، اعین بھی جمع ہے۔ اسی طرح ہم ضمیر بھی جمع کی ہے انفسہم میں، اور اعینہم میں بھی ہم ضمیر جمع کی ہے، تو لہٰذا نفس اور عین
کے ذریعے ہم واحد کی تاکید بھی لا سکتے ہیں، تثنیہ کی تاکید بھی اور جمع کی تاکید بھی لا سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ موقت کے حساب سے نفس اور عین کے صیغے اور ضمیریں بدلتی رہیں گی۔ اب ہم اگلے گروہ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کلا اور کلتا۔ اس کلا اور کلتا کے ذریعے تثنیہ کی تاکید لائی جاتی ہے۔ کلا تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے اور کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی اگر ہم نے تثنیہ مذکر کی تاکید لانی ہے تو کلا آئے گا، اور اگر تثنیہ مؤنث کی تاکید لانی ہے تو وہاں پر کلتا آئے گا۔ جیسے جاء الرجلان کلاہما، یہاں پر الرجلان تثنیہ مذکر ہے تو اس کی تاکید ہم نے لانی تھی کہ دو مرد آئے ہیں، تو یہاں پر ہم نے کلاہما لگایا ہے۔ اور اس طرح جاء المرأتان کلتاہما، مرأتان یہ تثنیہ مؤنث ہے اور یہاں پر ہم نے تثنیہ مؤنث کی تاکید لانی تھی تو ہم نے کلتاہما لگایا ہے۔ تو لہٰذا کلا تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے آتا ہے اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا گروہ ہمارے پاس ہے جو تاکید معنوی کے الفاظ کا، وہ ہے کلن اور اجمعو۔ یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے نہیں آتے۔ جس طرح کلا اور کلتا یہ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے نہیں آتے بلکہ صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، اس کے برعکس جو کلن اور اجمع ہے یہ فقط واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے نہیں آتے۔ جیسے قرأت الکتاب کلہ، میں نے تمام کی تمام کتاب پڑھ لی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے الکتاب، ممکن ہے ایک وہم پیدا ہو رہا تھا کہ ہم کتاب آدھی پڑھی ہو، کچھ اوراق پڑھے ہوں، آگے کلہ کے ذریعے تاکید لائی گئی ہے کہ میں نے تمام کی تمام کتاب پڑھ لی ہے، تو اس وجہ سے کلہ کے ذریعے تاکید لائی گئی ہے الکتابہ کی، اور الکتاب واحد ہے تو اس سے ہم نے کلن کے ذریعے تاکید لائی ہے۔ اور اس طرح جمع کی تاکید کے لیے بھی کلن آ جاتا ہے، جیسے جاء القوم کلہم، یہاں پر القوم جمع ہے تو اس کی تاکید کے لیے بھی ہم نے کلن کو استعمال کیا ہے، لیکن پہلی مثال میں جو ضمیر ہے وہ واحد کی ہے، یعنی موقد واحد ہے، تو کلو کے ساتھ جو ضمیر آئی ہے وہ بھی واحد کی ہے۔ جب موقد جمع ہے جیسے القوم ہو تو یہاں پر بھی جو کل کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے وہ جمع کی ضمیر ہے۔ اسی طرح اجمع بھی اسی طرح، یہ بھی واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اشترایت الفرس اجمعہ، میں نے پورے کا پورا گھوڑا جو ہے وہ خریدا، یعنی میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میں نے خود ہی خریدا اور جو پورا گھوڑا ہے وہ میں نے خریدا۔ اب یہاں پر جو تاکید لائی گئی ہے وہ واحد کی تاکید ہے، الفرس یہ واحد ہے، موقد واحد ہے، تو اجمع یہ بھی واحد کی تاکید کے لیے آیا ہے، اور ضمیر جو ساتھ اس کی آئی ہے وہ بھی واحد کی ضمیر ہے۔ جاء الناس اجمعون، یہاں پر الناس جمع ہے تو اس کی تاکید کے لیے اجمعون آیا ہے، اور یہ اجمعون یہ جمع کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد اگلا گروہ ہے ہمارے پاس اقطعو، ابتعو اور ابسعو، یہ اجمعو کے تابع ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے کلن اور اجمعو میں بتایا، یہ تینوں الفاظ اجمعو کے تابع ہیں، اور اجمعو کے بغیر یہ نہ ہی ذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ اجمعو پر مقدم ہوتے ہیں۔ جیسے یعنی ہم کہتے ہیں جاء الناس اجمعون اقطعون، اب اقطعون اجمعون کے ساتھ آئے، یا ہم کہتے ہیں جاء الناس اجمعون ابتعون، یا کہتے ہیں جاء الناس اجمعون ابسعون۔ اب یہ تینوں الفاظ کیا ہیں؟ اجمعون کے، یہ اجمعو کے تابع ہیں، جہاں پر اجمع و ذکر ہوگا یہ ہوں گے، اگر اجمع و ذکر نہیں ہوگا تو یہ بھی ذکر نہیں ہوں گے۔ لہٰذا تاکید جو دوسرا تابع ہے وہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ وہ تاکید ہے، اور تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید یا لفظی ہوتا ہے یا تاکید معنوی ہوتی ہے۔ اس کی ہم ایک دو مثال ترکیب کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ایک مثال ہے آیت مجیدہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ ترکیب کس طرح ہوگی؟ ساجدہ فعل ہے، الملائکۃ یہ مؤکد ہے کہ جس کی تاکید لی جاتی ہے، مطبوع ہے اور یہ مؤکد ہے، کلہم یہ تاکید اول ہے اور اجمعون تاکید ثانی ہے۔ یہ مؤکد اور دونوں تاکیدیں مل کر ساجدہ فعل کا فاعل بنیں گے، اور فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ اگلی مثال ہے رأیت الامیر نفسہ، رأیت فعل بفاعل ہے، الامیر یہ مؤکد ہے اور نفسہ یہ تاکید ہے، مؤکد اور تاکید مل کر یہ رأیتوں کے لیے مفعول بہ، پھر فعل، فاعل اور مفعول بہ مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ بنیں گے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب ثابت کر دے کہ سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے، جیسے جاء زیدن زیدن کہ اس میں دوسرے زید نے جو تاکید ہے پہلے زیدن کی نسبت کو جو جاء کی طرف ہو رہی ہے خوب ثابت کر دیا کہ زید کے آنے میں کچھ شک نہیں رہا۔ یا جیسے جاء القوم کلہم، اس میں کلہم جو تاکید ہے اس نے قوم کے شامل ہونے کو خوب ثابت کر دیا کہ ساری قوم آ گئی، ایک بھی فرد باقی نہ رہا۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید لفظی وہ ہے جس میں لفظ مکرر لایا جاتا ہے، تکرار کیا جاتا ہے، جیسے جاء زیدن زیدن، نعم نعم ھذا ولدی، یا ضرب ضرب زیدن وغیرہ، جس میں لفظ کا تکرار کیا جاتا ہے۔ تاکید معنوی 8 لفظوں سے ہوتی ہے، نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع اور ابصع۔ نفس اور عین یہ 2 لفظ واحد، تثنیہ، جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں، بشرطی کہ ان کے صیغوں اور ضمیروں کو بدل دیا جائے، جیسے جاء زید نفسہ، جاء زیدان انفسہما، جاء زیدون انفسہم، یا اسی طرح عین کی مثال بھی اسی طرح ہوگی، جیسے جاء زید عینہ، جاء زیدان اعینہما، جاء زیدون اعینہم۔ تو یہ ہم پہلے بیان کر دیا کہ تثنیہ کے جب موقع تثنیہ ہے جاء زیدان انفسہما یا جاء زیدان اعینہما، یہاں پر جو صیغہ ہونا چاہیے تھا وہ تثنیہ کا ہونا چاہیے تھا، جمع کا کیوں ہے؟ یہ ہم نے بیان کیا ہے کہ جب تثنیہ کا جو صیغہ ہے یہ تثنیہ کی ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو وہاں پر تثنیہ کی بجائے ہم جمع کا صیغہ لے آتے ہیں۔ کلا تثنیہ مذکر اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے جاء الرجلان کلاہما، جاءت المرأتان کلتاہما۔ الرجلان یہ تثنیہ مذکر ہے تو اس کی تاکید کلاہما سے آئی ہے، اور المرأتان یہ تثنیہ مؤنث کا ہے، یہ مؤکد، تو یہاں پر جو تاکید ہے وہ کلتا سے لائے ہیں۔ کلن اور اجمع یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، جیسے قرأت الکتاب کلہ، جاء القوم کلہم، اشتریت الفرس اجمعہ، جاء الناس اجمعون۔ اب یہاں پر پہلی مثال میں کل جو آیا ہے یہ کلن واحد کی تاکید کے لیے آیا ہے، دوسری مثال جاء القوم کلہم میں کلو یہ جمع کی تاکید کے لیے آیا ہے، اور اشتریت الفرس اجمعہ میں اجمع یہ واحد کی تاکید کے لیے آیا ہے، اور جاء الناس اجمعون میں اجمعون جو ہے یہ جمع کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ یہ دونوں تثنیہ کی تاکید کو بیان نہیں کرتے۔ اقطع، ابطع اور ابصع تابع ہوتے ہیں اجمعوں کے، یعنی بغیر اجمعوں کے نہیں آتے اور نہ ہی اجمعوں پر مقدم ہوتے ہیں، جیسے جاء القوم کلہم اجمعون، اقطعون، ابطعون اور ابصعون۔ ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ جاء فعل ہے، القوم مؤکد ہے، یعنی جاء القوم کلہم، اس کی ترکیب کیا ہے؟ جاء فعل ہے، القوم مؤکد ہے، پھر کل مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر تاکید ہوں گے، اور اجمعون یہ دوسری تاکید، یعنی جاء القوم کلہم اجمعون، اس جملے کی یہ ترکیب بیان کر رہے ہیں، جاء القوم کلہم اجمعون کی۔ تو اجمعون یہ دوسری تاکید ہے، مؤکد القوم اپنی دونوں تاکیدوں یعنی کلہم اور اجمعون سے مل کر یہ جاء کا فاعل بنیں گے، اور پھر فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترکیب کیا ہے؟ ساجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس کی بھی ہم نے ترکیب بیان کر دی، اور رأیت الامیر نفسہ، اس کی بھی ہم نے ترکیب بیان کر دی ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔